بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ انسان اچھا بننا چاہے تو اچھا بھی بن سکتا ہے، برا بننا چاہے تو برا بھی بن سکتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، کسی مخلوق میں ایسی صلاحیتیں نہیں ہیں جیسی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان میں رکھی ہیں، اور سب سے زیادہ انسان ماحول اور صحبت کا اثر لیتا ہے۔ انسان کو ماحول اگر اچھا مل جائے تو عموماً وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا شقی ہوتا ہے، ایسا بدبخت ہوتا ہے کہ اس کو اچھی صحبت بھی ملے پھر بھی وہ ویسے کا ویسا رہتا ہے، لیکن عام طور سے اچھی صحبت میں انسان اچھا ہو جاتا ہے اور بری صحبت سے انسان برا ہو جاتا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں رکھی ہیں، اگر وہ اچھا بننے کی کوشش کرے تو فرشتوں سے بھی اوپر چلا جاتا ہے، اور اگر وہ اپنی ذات پہ توجہ نہ دے، اپنی تربیت اپنی اصلاح کی فکر نہ کرے تو جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ نے ایک زندگی دی ہے، اس زندگی میں ہم اچھے بھی بن سکتے ہیں، برے بھی بن سکتے ہیں۔ اور آپ جتنے نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پہ خاص فضل کیا ہے کہ اللہ نے آپ کو دنیا سے کاٹ کر اس مبارک اور مقدس جگہ، اس پاکیزہ ماحول میں لا کے بٹھایا ہے۔ تو گویا آپ کے لیے اچھا بننے کا اللہ پاک نے ایک انتظام کر دیا ہے۔ کتنے نوجوان آپ ہی کی عمروں کے ایسے ہیں جو مزدوریاں کر رہے ہیں، کھیتی باڑی کر رہے ہیں، اور کتنے نوجوان آپ جیسے ایسے ہیں کہ جو یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، آوارہ گردیاں کر رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، ڈرامے دیکھ رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، بدکاریاں برائیاں پتہ نہیں کن کن گندے کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ان ساری غلاظتوں سے کاٹ کے اس مبارک اور مقدس جگہ بٹھایا ہے۔ تو گویا اللہ نے آپ کے لیے اچھا بننے کا ایک انتظام کر دیا ہے۔ اب اچھا بننا نہ بننا یہ آپ کا اختیار ہے، اچھا بننا نہ بننا آپ کا اختیار ہے۔ آپ کوشش کریں گے تو اچھے بھی بن جائیں گے، کوشش نہیں کریں گے تو برے رہیں گے۔ انسان اپنی ذات سے ایسے ہے جیسے ایک سفید کاغذ ہوتا ہے، سفید کاغذ ہوتا ہے، سفید کاغذ پر آپ اچھی لکھائی لکھیں گے تو بھی ٹھیک ہے، سفید کاغذ پہ آپ ویسے ہی الٹی سیدھی لکیریں بنائیں گے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سفید کاغذ پہ اچھی لکھائی کو لکھا جائے تو زیادہ اچھا ہے، اس سے سفید کاغذ قیمتی ہو جائے گا۔ تو آپ انسان اپنی ذات میں سفید کاغذ ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا بننے کا ماحول دیا ہے۔ کوشش کریں اپنے اندر صفات پیدا کریں، اپنے اندر اچھائیاں پیدا کریں۔ تو زندگی اللہ نے ایک عطا فرمائی ہے
اس ایک زندگی میں ہم اچھے بھی بن سکتے ہیں، برے بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو ایک خوبصورت ماحول دیا ہے، ایک اچھا ماحول دیا ہے اور ایک اچھا معاشرہ دیا ہے۔ ہمیں تو یہاں آ کے بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے مدارس ہیں اور اتنے علماء ہیں، اتنے طلباء ہیں اور کوئی عورت بے پردہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! ہمیں بڑی حیرت ہوئی یہ کارگزاریاں سن کے کہ شاید پاکستان میں اس سے اچھا ماحول کہیں اور نہیں ہے۔ کے پی کے سرحد بھی جانا ہوتا ہے اور پنجاب میں بھی جانا ہوتا ہے، سندھ تو ہمارا اپنا علاقہ ہے، لیکن ایسا ماحول ہم نے پورے پاکستان میں کہیں نہیں دیکھا جو ماحول یہاں دیکھا ہے۔ یہ ماحول اللہ نے آپ کو دیا ہے اور مدرسہ دیا ہے اور اتنا مقدس ماحول دیا ہے، تو اچھا بننے کے کتنے اسباب ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کوئی نوجوان اچھا بننا چاہے تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے اچھا بننا۔ کوئی نوجوان اگر داڑھی رکھ لے تو اتنا اس کو تنگ کیا جاتا ہے، اتنا اس کو پریشان کیا جاتا ہے کہ وہ آخر داڑھی منڈا دیتا ہے۔ اگر کوئی پگڑی پہنے اتنا اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اتنا اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ مجبور ہو کر وہ پگڑی تو پگڑی ٹوپی بھی اتار دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کو کتنا اچھا ماحول دیا ہے۔ اس اچھے ماحول میں اگر آپ اچھا بننے کی کوشش کریں، آپ کتنے اچھے بن سکتے ہیں۔ آپ اللہ پاک کے کتنے قریب ہو سکتے ہیں، اللہ پاک کے کتنے مقرب بن سکتے ہیں۔ لیکن صرف توجہ کی بات ہے، محنت کی بات ہے، کوشش کی بات ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ سب اپنے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے صفات عطا فرمائی تھیں، ان صفات میں سے ہر صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہر صفت کو۔ ہمارے نبی کے اندر بہت ساری صفات تھیں، ان میں سے ایک صفت یہ تھی کہ ہمارے نبی کے اندر بردباری تھی۔ آپ حلیم الطبع تھے۔ آپ اپنی ذات کی وجہ سے کسی پہ غصے نہیں ہوتے تھے، کسی پہ ناراض نہیں ہوتے تھے، کسی سے اپنی ذات کی وجہ سے لڑتے نہیں تھے۔ ساری زندگی آپ نے کبھی کسی سے لڑائی نہیں کی، ساری زندگی کبھی آپ نے کسی کو گالی نہیں دی۔ لم یکن فاحشا ولا متفحشا، ساری زندگی آپ نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی، کبھی کسی سے بدتمیزی نہیں کی، کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ یہ ہمارے نبی کی صفت ہے۔ اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ طالب علم آپس میں رہتے ہیں نا تو بے تکلفی ہو جاتی ہے، پھر ایک دوسرے سے تو سے بات کرتے ہیں۔ تو ایک ہے آپ، ایک ہے تو۔ پشتو میں دونوں میں فرق ہے یا دونوں ایک ہی ہے؟ فرق ہے کیسے؟ تو کو کیا کہتے ہیں پشتو میں؟ تا، اور آپ کو تاسو۔ تو تا سے بات نہ کرو، تاسو سے بات کرو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بردباری اور برداشت کے ساتھ اگر کوئی آپ کو تنگ کرے، آپ کو کوئی تکلیف دے تو اس پہ بے صبری مت کرو، اس پہ صبر کرو، برداشت کرو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ کیا، لیکن ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا، کبھی کسی سے لڑے نہیں، کبھی کسی سے جھگڑے نہیں، سب کو برداشت کرتے رہے اور سب کو دعائیں دیتے رہے۔ آپ کو جنہوں نے پتھر مارے آپ نے ان کو بھی دعائیں دیں۔ غزوہ احد میں آپ کو پتھر مارے گئے، 3 پتھر مارے گئے آپ کو، 3 پتھر آپ کے مبارک چہرے پر، سر میں اور کندھے پر۔ اتنے زور کے پتھر تھے کہ اتنا خون بہا کہ آپ بے ہوش ہو کر گر گئے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب آپ ان کے لیے بد دعا کریں نا۔ تو آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو ہم نے یقین کر لیا کہ اب اللہ پاک ان سارے کافروں کو ہلاک کر دیں گے، لیکن جب آپ نے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے دعا کی اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نے تو آپ سے بد دعا کی درخواست کی تھی، آپ نے الٹا ان کے لیے دعا کر لی۔ آپ نے فرمایا انی لم ابعث لعانا ولکنی بعثت داعیا ورحمتا، میں بد دعائیں دینے کے لیے نہیں آیا ہوں،
میں تو رحمت بن کے آیا ہوں، دائی بن کے آیا ہوں۔ تو جو اہل علم ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، لہٰذا ان کے اندر بھی برداشت اور بردباری ہونی چاہیے۔ تو آپ سارے یہ نیت کریں کبھی کسی سے لڑیں گے نہیں، کیوں بھائی نہیں لڑیں گے نا؟ یہ بچے سمجھ رہے ہیں، اردو سمجھ رہے ہیں، اردو پوئی گی تو کسی سے لڑائی نہیں کرنی، کسی سے جھگڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساری نمازیں، پانچوں نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پابندی سے پڑھنی ہے۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنا ہمارے نبی کی سنت ہے۔ ہم مسجد میں بھی رہتے ہوں پھر بھی ہمیں تکبیر اولیٰ نہ ملے تو یہ کتنی بری بات ہے۔ تو اس لیے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھیں۔ آپ میں سے کوئی ایسا ہے جس کی 40 دن سے کوئی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی؟ کوئی ایسا ہے 40 دن سے کوئی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی؟ کوئی ہے ایسا؟ اگر ہے تو بتا دے۔ ہاں جی، اچھا، تو کچھ کیوں ہیں، سارے کیوں نہیں ہیں؟ جب رہتے ہی مسجد میں ہیں، رہتے ہی مدرسے میں ہیں، تو پھر ان کی تکبیر اولیٰ کیوں چلی جاتی ہے؟ بھائی جو دکاندار ہیں ان کے پاس تو گاہک آ جاتے ہیں اس لیے تکبیر اولیٰ چلی جاتی ہے، جو دفتر میں ہیں ان کے کام ہوتے ہیں اس لیے ان کو دیر ہو جاتی ہے، جو ہے ہی مسجد میں اس کی تکبیر اولیٰ کیوں چلی جاتی ہے؟ اس کی تو نہیں جانی چاہیے نا۔ تو اب سارے نیت کریں 40 دن نہیں 40 سال تک تکبیر اولیٰ فوت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ 40 برس تک کوئی نماز بغیر تکبیر اولیٰ کے نہیں پڑھی، 40 برس تک کوئی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی۔ تو آپ بھی سارے نیت کریں انشاءاللہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری درخواست یہ ہے کہ تہجد بھی پڑھا کرو۔ تہجد پڑھنا صالحین کا شعار ہے، علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین من قبلکم۔ قیام اللیل کو لازم پکڑو، تہجد کو لازم پکڑو۔ ہمارے نبی روزانہ تہجد پڑھتے تھے، آپ تہجد چھوڑتے نہیں تھے، روزانہ تہجد پڑھتے تھے۔ بھائی مدرسے میں پڑھنے والے، مسجد میں رہنے والے، یہ بھی اگر تہجد نہ پڑھیں تو بتائیے تہجد کون پڑھے گا؟ پھر دکاندار پڑھیں گے، سرکاری ملازم پڑھیں گے، مزدور پڑھیں گے، جو سارا دن قرآن پڑھتے ہوں، حدیث پڑھتے ہوں، فقہ پڑھتے ہوں، علوم شرعیہ پڑھتے ہوں، جب وہ بھی تہجد نہیں پڑھیں گے تو بتائیے کون تہجد پڑھے گا؟ تو آپ سارے تہجد کی بھی پابندی کریں، تہجد میں اٹھ کے اللہ پاک سے رو رو کر اپنی قبولیت کی اللہ سے دعا کیا کرو۔ جو آدمی تہجد میں اٹھ کے پابندی سے اللہ پاک سے اپنی قبولیت کی دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بہت دین کا کام لیں گے۔ تو آپ میں سے کون کون تہجد کی پابندی کرے گا؟ تہجد پڑھیں گے نا؟ خود اٹھیں گے یا کسی کو کہہ کے سوئیں گے کہ بھئی مجھے اٹھا دینا؟ جو خود اٹھیں بہت اچھا، اور جن کی آنکھ خود نہ کھلتی ہو وہ کسی کو کہہ کے سوئیں کہ بھئی مجھے اٹھا دینا، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تہجد پڑھیں گے نا انشاءاللہ؟ کتنی رکعت پڑھیں گے تہجد کی؟ 8 رکعت۔ 8 کی ہمت نہیں ہے تو 6 پڑھ لو، 6 کی بھی ہمت نہیں ہے تو 4 تو ضرور پڑھو، لیکن ضرور پڑھو۔ سورہ یاسین کس کس کو یاد ہے؟ سورہ یاسین ماشاءاللہ کوشش کرو تہجد میں سورہ یاسین پڑھا کرو، تہجد کی نماز میں سورہ یاسین پڑھا کرو۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جو آدمی تہجد میں سورہ یاسین پڑھے گا تو گویا اس نے 3 دل جمع کر لیے، 3 دل جمع کر لیے۔ ایک تو سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، اور دوسرا تہجد کا جو وقت ہے، تہجد کا جو وقت ہے، تہجد کا جو وقت ہے یہ بھی اوقات کا دل ہے، سب سے زیادہ مبارک اور مقدس وقت ہے تہجد والا، اور تیسرا پڑھنے والے کا اپنا دل ہے۔ جب یہ 3 دل جمع ہو جائیں گے تو دل زندہ ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں
یہ بزرگوں کا معمول رہا ہے کہ وہ تہجد میں سورہ یاسین پڑھا کرتے تھے، اور ویسے بھی حدیث شریف میں آتا ہے من قرأ سورۃ یاسین فی صدر النہار قضیت حوائجہ، جو دن کے شروع میں سورہ یاسین پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے دن کے سارے کام کر دیں گے۔ اور بہت سارے طلبہ پوچھتے ہیں کہ جی امتحان قریب ہیں، کوئی وظیفہ بتا دے تاکہ امتحان میں پاس ہو جائیں۔ آپ کے امتحان بھی قریب ہیں تو آپ کو بھی وظیفہ چاہیے، تو تہجد میں یاسین پڑھو، اور کبھی تہجد میں یاسین رہ جائے تو فجر سے پہلے یا فجر کے بعد یاسین شریف پڑھ لو۔ جو آدمی یاسین شریف یقین کے ساتھ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے پرچے کو اس کے لیے آسان کر دیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی کا ارشاد ہے قضیت حوائجہ، اللہ پاک اس کے سارے کام کر دیں گے۔ تو تہجد بھی پڑھیں گے، اس میں سورہ یاسین بھی پڑھیں گے نا انشاءاللہ، اور کچھ دیر روزانہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کیا کرو۔ ہمارے اکابر روزانہ گھنٹوں گھنٹوں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے تھے، تو آپ بھی کوشش کریں، جتنے بچے نا طلبہ ہیں وہ سارے کے سارے تھوڑی دیر صبح شام تھوڑی دیر آنکھیں بند کر کے اللہ کو یاد کیا کرو، اللہ کے نام کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے نام کا ذکر کرو، تھوڑا سا مراقبہ کرو۔ جتنا آپ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کریں گے اتنا زیادہ آپ کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ بہت سے طلبہ مدرسے میں پڑھتے ہیں لیکن بہت گناہ کرتے رہتے ہیں، کبیرہ کبیرہ گناہ کرتے رہتے ہیں حالانکہ مدرسے میں پڑھتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تو آپ سارے بچے یہ بھی نیت کریں انشاءاللہ ہم تنہائی میں بیٹھ کے روزانہ اللہ کو یاد کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔